بسم اللہ الرحمن الرحیم. قیامت کی ابتدا نفخ سور سے ہوگی، یعنی سب سے پہلے سور پھونکا جائے گا، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جناب اسرافیل علیہ السلام سور منہ میں لیے اپنی پیشانی جھکائے، کان اللہ کے حکم پر لگائے ہوئے ہیں. جیسے ہی اللہ تعالی حکم دیں گے وہ سور پھونکنا شروع کر دیں گے اور قیامت کا آغاز ہو جائے گا. کیسے بیٹھے ہیں؟ کان لگائے، سر جھکائے. تو اسرافیل علیہ السلام ہر وقت الرٹ بیٹھے ہیں، اشارہ ہو تو میں فوراً کام شروع کر دوں. ذرے برابر بھی وقت نہیں لگائیں گے حکم کی تعمیل میں. مسلم شریف کی حدیث کے مطابق یہ جمعہ کا دن ہوگا، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ اچانک مشرق اور مغرب کے تمام لوگ ایک لمبی آواز سنیں گے جو آہستہ آہستہ اونچی ہوتی جائے گی، یعنی اس کا والیوم بڑھتا چلا جائے گا، اور یہ آواز پوری دنیا میں بیک وقت سنی جائے گی. پہلے زمانے میں تو شاید لوگوں کو یہ بات سمجھ نہ آتی، لیکن آج کے دور میں تو کمیونیکیشن اتنی ترقی کر چکی ہے کہ ایک شخص دنیا کے کسی ایک حصے میں بولتا ہے اور سیٹلائٹ کے ذریعے پورے گلوب پر اس کی آواز سنی جا سکتی. بہرحال قیامت بھی اچانک آئے گی، آواز اس طرح اٹھے گی کہ مشرق اور مغرب میں بیک وقت سنی جائے گی اور آہستہ سے تیز ہوتی جائے گی. ایسی آواز پہلے کبھی کسی نے سنی ہی نہ ہوگی. اس آواز کی ہولناکی اور سختی کی وجہ سے لوگوں میں اضطراب اور بے چینی پھیلنی شروع ہو جائے گی. جب سور کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح شدت اختیار کر جائے گی تب لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ انسان ایک خاص لیول سے اونچی آواز سن ہی نہیں سکتے، موت واقع ہو جاتی انسان کی. جو آدمی جہاں ہوگا وہیں گر پڑے گا، جہاں ہوگا وہیں گر پڑے گا. جیسے جیسے سورہ اسرافیل بلند ہوتی چلی جائے گی ویسے ویسے نظام کائنات درہم برہم ہونا شروع ہو جائے گا. صرف زمین نہیں، باقی ستاروں، سیاروں، گیلیکسیز، سٹارز، ان سب تک یہ آواز جائے گی اور سب کا نظام درہم برہم ہوگا. زمین آندھی میں ہچکولے کھانے والی قندیل کی طرح زلزلوں کی زد میں آ جائے گی. جیسے چراغ جلتا ہے نا تو اس کا جو شعلہ ہوتا ہے، ہوا چلے تو شعلے کو کیا ہوتا ہے؟ خوب ہلتا ہے. تو زمین بھی اس طرح ہچکولے کھائے گی، پوری زمین. پہاڑ گرد و غبار بن کر اڑنے لگیں گے، سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی، آسمان پھٹ جائے گا، سورج، چاند اور ستارے بے نور ہو جائیں گے، تمام ذی روح مخلوق، انسان، جن اور فرشتے فنا ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ملک الموت بھی اپنی روح اللہ تعالی کے حوالے کر دیں گے. ہر جاندار اور غیر جاندار چیز فنا ہو جائے گی، صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ذوالجلال والاکرام باقی رہ جائے گی. اور اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ ارشاد مبارک پورا ہو جائے گا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے اور صرف تیرے رب ذوالجلال والاکرام کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے. جب ہر چیز فنا ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے، این الجبارون این المتکبرون لمن الملک اليوم. دنیا میں جبار بننے والے کہاں ہیں؟ دنیا میں بڑے بننے والے کہاں ہیں؟ آج کے روز بادشاہت کس کی ہے؟ کوئی جواب نہ دے گا. طویل سناٹے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی خود ہی اس سوال کا جواب ارشاد فرمائیں گے، للہ الواحد القہار. یہی معنی ہے واحد کا کہ صرف وہ باقی ہوگا، باقی سب فنا ہو چکے ہوں گے. آج کے روز بادشاہی صرف ایک اللہ قہار کی ہے. مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ یوں ہیں، انا الملک این الجبارون المتکبرون. میں ہوں بادشاہ، کہاں ہے دنیا کے جبار اور متکبر؟ ایک طویل مدت جس کا علم اللہ سبحانہ وتعالی کو ہے سکوت اور سناٹے میں گزر جائے گی، خاموشی، پن ڈراپ سائلنس. پھر جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے نئے سرے سے آسمان، زمین اور فرشتوں کو پیدا فرمائیں گے. نئی زمین میں عمارتوں، درختوں، پہاڑوں اور سمندروں کا نام نشان تک نہیں ہوگا، بلکہ وہ سفید، ہموار اور چٹیل میدان ہوگی جو اپنے رب کے نور سے خوب روشن ہو جائے گی، بالکل سفید شیٹ کی طرح، سٹریٹ، ہموار اور چمکدار.
انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے کے لیے آسمان سے ایک بارش نازل ہوگی، جس کے نتیجے میں ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے پورا انسانی ڈھانچہ تیار ہو جائے گا. یعنی ریڑھ کی ہڈی اسی طرح گرو کرنے لگے گی جیسے ایک بیج گرو کرتا ہے. ایک بیج سے پورا درخت بنتا ہے نا، اسی طرح ریڑھ کی ہڈی سے پورا جسم دوبارہ گرو کر جائے گا اور اس پر گوشت پوست بھی چڑھا دیا جائے گا. اس کے بعد جناب اسرافیل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا اور تمام انسان ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھ کھڑے ہوں گے. کسی کے پاس کوئی لباس نہ ہوگا، جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے. حضرت عائشہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے کہا کہ ہائے، ہمارا لباس نہیں ہوگا، پھر لوگ ہمیں دیکھیں گے نہیں. فرمایا کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا. ہر ایک کے اوپر ایسی مصیبت آئی ہوگی، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، کہ وہ اسے دوسرے سے بے نیاز کر دے گی، اس کی اپنی حالت. ایسی افراتفری ہوگی. اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی پورا ہو جائے گا، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم لوگ اکیلے اکیلے ہمارے پاس حاضر ہوگے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. اب وہاں ہر شخص اکیلا ہو جائے گا، حالانکہ لوگوں کا ایک جمع غفیر ہوگا. اولین و آخرین جمع ہوں گے، اس کے باوجود انسان تنہا ہوگا.